نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف، آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ گزشتہ سبق سے شروع ہو چکا ہے۔ پچھلے سبق میں حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال کی عمر میں ایک خواب دیکھا۔ اس کا تذکرہ ہوا کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور چاند یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنا خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے ذکر فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر آپ کے سامنے رکھی اور منع فرما دیا کہ آپ اپنا یہ خواب بھائیوں کے سامنے تذکرہ نہ کرنا، کیونکہ اس کے اندر اللہ پاک کی طرف سے بہت بلندیوں کا اشارہ ہے۔ اور بھائی پہلے ہی حسد کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کے والد پیار محبت بہت زیادہ کرتے تھے، اس بنا پر وہ حسد کیا کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ اب اس حسد کی آگ جب بڑھ گئی، اب انہوں نے پلاننگیں کرنی شروع کیں کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے ان کو باپ سے دور کر دیا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کا ایک وفد آیا اور انہوں نے آ کر مکہ مکرمہ میں چند سوالات کیے۔ ان میں ایک سوال یہ تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سے نبی ہیں جو ملک شام میں رہتے تھے اور ان کا بیٹا ملک مصر کا بادشاہ بن گیا، اور اس کی جدائی میں اس نبی کی آنکھوں کی بینائی تک ختم ہو گئی، رو رو کر آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ جس زمانے میں یہودیوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ مکرمہ میں یہ سوال کیا، اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں یہ واقعہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ تذکرہ پچھلی آسمانی کتابوں میں تو موجود تھا، لیکن مکہ مکرمہ میں اس زمانے میں پچھلی کتابوں کا ماہر عالم کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ان کا یہ سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک امتحان کے طور پر تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نبی ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب سورہ یوسف نازل فرما کر دیا، اور آپ کو پوری سورہ یوسف اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، اور پورے کا پورا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ آپ نے صرف اتنا پوچھا کہ وہ کون سے نبی ہیں، لو ہم پورے کا پورا واقعہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو
تو حضرت یوسف अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। और उधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई 10 भाई एक वालिदा मोहतरमा से, और ये 2 भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन ये दूसरी वालिदा मोहतरमा से। भाइयों की हसद की आग जब उरूज पर पहुंची, अब प्लानिंग शुरू हो गई कि क्या किया जाए। मशवरा शुरू कर दिया 10 भाइयों ने बैठ के, अब क्या किया जाए, किस तरीके से इसको बाप से दूर कर दिया जाए। तो एक मशवरा ये सामने आया कि इनको कत्ल कर दिया जाए, यहां से लेकर जाते हैं और इनको कत्ल कर देते हैं। इससे ये होगा कि फिर बाप की मोहब्बत हमें भी हासिल होगी, बाप हमारी तरफ भी तवज्जो करेगा। दूसरे भाई ने मशवरा दिया, नहीं भाई ये तो काम ठीक नहीं है, कत्ल करना ठीक नहीं, अगर आपने इनको अलहदा ही करना है यहाँ से तो ठीक है, फिर दूसरा तरीका ये कि इनको किसी गुमनाम कुएं में डाल दो जाकर, वहाँ से कोई मुसाफिर आएंगे और उसको निकाल के किसी दूसरी जगह ले जाएंगे। उस ज़माने में ग़ुलाम और बांदी का दौर था, इंसान को बेचा जाता था, मंडियाँ थी इंसानों की, ले जाएंगे कोई इधर से और वहाँ ले जाकर इनको बेच देंगे आगे। तो इस लिहाज से हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। तो चलो ठीक है जी। अब ये प्लानिंग करके आ गए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास कि उनको अब एतमाद में लें और लेकर फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाएं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से ये पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके थे लेकर जाने की, लेकिन आप मानते नहीं थे। इस दफ़ा ज़रा पक्का प्रोग्राम बना के पूरी तसल्लियाँ दे के हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को तैयार कर रहे हैं कि आप इजाज़त दीजिए कि हम इनको साथ लेकर जाएं। कल ये हमारे साथ जाए, जंगल में घूमे फिरे, खाए पिए, खेले, भागे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो भाई, 2 वजह है इनको ना भेजने की। एक तो ये कि मैं इनसे प्यार बहुत करता हूँ, आप जितनी देर तक इसको अपने साथ लेकर जाएंगे 5 घंटे 6 घंटे, तो मेरा उसके बगैर गुजारा कैसे होगा। दूसरी वजह यह है कि मैं इसलिए आपके साथ नहीं भेज सकता कि जंगल के अंदर भेड़िए बहुत है, मुझे खतरा है कि इसको कोई भेड़िया ना खा ले। उन्होंने कहा नहीं, ये कैसे हो सकता है, इसको भेड़िया खा जाएगा, हम 10 बंदों की इतनी बड़ी जमात। मुफस्सिरीन इकराम ने यहाँ एक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ख्वाब जिक्र किया। फरमाते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था कि एक पहाड़ की बुलंदी पर मैं खड़ा हूं और उसके नीचे वादी में यानी पहाड़ की गहराई में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हैं और 10 भेड़िए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर टूट पड़ते हैं और उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। फिर एक भेड़िया आकर उनको बचा लेता है, उन 10 में से ही एक उनको बचा लेता है, और फिर उसके बाद ज़मीन के अंदर ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम गायब हो जाते हैं। ये ख्वाब देखा था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने, और आप ताबीर समझ गए थे कि ये 10 भेड़िए 10 भाई हैं जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्लाती भाई दूसरी वालिदा से जो बड़े भाई हैं 10। अब जिस वक़्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से इन्होंने तज़किरा किया हम साथ लेकर जाना चाहते हैं, आपने फरमाया कि मुझे खतरा है कि भेड़िया ना खा ले। अब यहाँ 2 इशारे हैं, एक तो ये कि हकीकत में वो जो किनान का इलाका था, आप जहाँ रहते थे वहाँ पर करीब में जो जंगल था जहाँ वो लेकर जाना चाहते थे, वहाँ भेड़िए की बहुत कसरत है। आपको खतरा था कि अगर ये लेकर जाते हैं तो वहाँ खतरा है कि भेड़िया मेरे बेटे यूसुफ को खा लेगा,
اور دوسرا واقعہ وہی ذہن کے اندر رکھیے کہ جو خواب حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ چکے تھے کہ وہ ان کو خطرہ اپنے 10 بیٹوں سے تھا کہ یہی بھیڑیے کی صورت میں میرے بیٹے کو نقصان پہنچائے، لیکن ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اگر ظاہر کیا ان کی دشمنی اور حسد بغض عداوت اس قدر ان کے ساتھ ہو چکے ہیں کہ ابھی اگر چھوڑ بھی دیں گے تو پھر یہ کسی وقت ادھر ادھر کر کے تو ان کو قتل نہ کر دیں، لہذا آپ نے ان کے سامنے اظہار نہیں فرمایا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ اب قصہ مختصر یہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارادہ ظاہر فرما دیا، ٹھیک ہے کل آپ لے جانا ان کو۔ بھائیوں نے پوری پلاننگ کے تحت کل تیاری کی اور آ گئے باپ کے پاس کہ آپ ان کو بھیجیے ہمارے ساتھ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو تیار کر کے بھائیوں کے ساتھ روانہ فرما دیا۔ اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام خود دروازے تک آتے ہیں اپنے بیٹے کو روانہ کرنے کے لیے، اور اس قدر پیار محبت تھی کہ چند گھنٹے بھی جدائی برداشت کرنا مشکل تھی۔ آپ دروازے تک آئے اور ان کو روانہ کیا۔ اب بھائی باپ کے سامنے اپنے اس معصوم بھائی کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، ایک کہتا ہے میرے کندھے پہ آؤ، دوسرا کہتا نہیں میرے کندھے پہ آؤ، آؤ بھائی میرے ساتھ آؤ، آؤ میرے ساتھ آؤ، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تمہیں لے کر جاؤں گا، میں تمہیں وہاں پہ پہنچاؤں گا، میں تمہیں کھلاؤں گا، میں تمہیں کھیل سکھاؤں گا، میں تمہیں بھگاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوئے کچھ فاصلہ ہو گیا، جس بھائی نے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اس نے نیچے پھینک دیا۔ اب 7 سال کی عمر کا بچہ، آپ تصور کریں کہ اس کے ساتھ کیا بیتی ہوگی۔ اب وہ بھائی تو وہیں پہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ میرے ساتھ کیا انہوں نے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی جان آپ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ آپ نے جا کر دوسرے سے بات کی کہ بھائی یہ دیکھو یہ مجھے تو پریشان کر رہا ہے۔ اس نے پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ اب راز اصل کیا تھا کہ وہ جو خواب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بیٹا بھائیوں کو نہ بتانا، وہ بھائیوں تک خواب پہنچ گیا۔ اب اسی خواب کے تانے دینے شروع کر دیے۔ اچھا تم کہتے ہو مجھے 11 ستارے سجدہ کرتے ہیں، سورج سجدہ کرتا ہے، چاند سجدہ کرتا ہے، جاؤ بلا لاؤ 11 ستاروں کو، چاند سورج کو جو تمہیں آ کر سجدہ کرتے ہیں، بلاؤ اس کو، تمہیں چھڑا لے یہاں پہ آ۔ اس طریقے سے آپ پریشان کرنے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کی تکلیفیں برداشت کرتے کرتے جب عین جنگل پہنچے، اب وہاں پہ لے جا کر ایک فیصلہ اسی وقت ہو رہا ہے کہ ابھی ہم اس کو قتل کریں۔ دوبارہ پھر قتل کے اوپر آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب ان کے بھائی تھے یہودا، جو بڑے بھائی تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ روبیل یہ بڑے بھائی تھے، 10 بھائیوں میں بڑے بھائی روبیل، اور ایک یہ ہے کہ یہودا تھے۔ تو یہودا جو بھائی تھا، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت ڈالی، اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پیار ڈالا۔ اس نے کہا دیکھو بھائی کیوں قتل کرتے ہو اس کو، چھوڑ دو اس کو، یہ جو ہم سے جتنی غلطی ہو گئی ہم اس سے اقرار کروا لیتے ہیں، یہ اپنے ابو کو نہیں بتائیں گے، اور ہم جو ارادہ کر چکے ہیں نا ان کو باپ سے جدا کرنے کا، یہ فیصلہ واپس لے لو۔ ہمارے باپ کے اوپر کیا بیتے گی، وہ کیسے گزارا کریں گے؟ اچھا تم بڑے سپورٹر بن گئے ہو اس کے، لاؤ ہم تمہیں بھی قتل کرتے۔ اب 9 بھائی ایک طرف، وہ یہودا پریشان ہو گئے کہ لو بھائی اب تم یہ میرے اوپر بھی غلبہ حاصل کریں گے اور مجھے بھی قتل کر دیں گے۔ لہٰذا انہوں نے پھر دوسرا مشورہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو جدائی کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر گمنام کنویں میں ڈالیں، یہ دیکھو یہ سامنے کنواں ہے، اس کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں،
اب اس میں آپشن یہ ہے کہ اس کنویں سے تو کبھی کسی نے پانی بھی نہیں نکالا، یہاں کوئی مسافر بھی نہیں آیا، تو یہاں یہ ہوگا کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے اندر کوئی سانپ رہتے ہوں، کوئی بچھو رہتے ہوں، جب ہم اس کو کنویں کے اندر ڈالیں گے تو اندر ہی اگر تو کوئی سانپ وغیرہ اس کو ڈس لے گا تو اس کا کام یہیں پہ ختم ہو جائے گا، اور اگر کوئی سانپ وغیرہ نہیں ڈسے گا تو پھر کوئی قافلہ یہاں سے گزرتے ہوئے یہاں سے اس کو لے جائے گا اور لے جا کر دوسری جگہ اس کو بھیج دے گا۔ اب وہ جو کنواں تھا وہ ایسے مقام پر تھا کہ وہاں سے عام مسافروں کی گزرگاہ نہیں تھی، کیونکہ مسافر اس زمانے میں اس راستے سے سفر کیا کرتے تھے جہاں پہ پانی میسر ہو، اور یہ جو کنواں تھا یہ تو گمنام کنواں پڑا ہوا تھا کہ اتنے عرصے سے یہاں سے کسی نے پانی لیا ہی نہیں تھا۔ اب اس کنویں کے اندر ڈالنے کا پروگرام بنا لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں کے اندر ڈال دیتے۔ ڈالنے سے پہلے انہوں نے آپ کا قمیض بھی اتار دیا، اب آپ کو اٹھا کر اس کنویں کے اندر ڈالنے لگے تو آپ نے جو کنویں کا کنارہ تھا اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیے، ان ظالموں نے پتھر اٹھا کر آپ کی انگلیوں کے اوپر مارے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ڈول کے اندر ڈالا اور اس کو کنویں کے اندر لٹکا دیا۔ جب درمیان کے اندر ڈول پہنچا اوپر سے رسی کو کاٹ دیا تاکہ نیچے گر کے یہیں پہ مر جائے۔ اس قدر دشمنی، بغض اور عداوت۔ اور جب آپ نیچے پہنچے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور حضرت یوسف علیہ السلام صحیح سلامت نیچے پہنچ گئے۔ اب اوپر سے تو نظر نہیں آ رہا کیونکہ اوپر کنویں کا منہ تنگ تھا اور نیچے سے کشادہ تھا، اور اس کے اندر گھاس وغیرہ اور کیا کچھ اگا ہوا تھا، کتنے عرصے سے اس کو کسی نے استعمال بھی نہیں کیا تھا۔ اب یہ اوپر سے آواز دے رہے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ زندہ ہے یا کوئی تکلیف پہنچ گئی، اس کو کس پوزیشن میں ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام سمجھے کہ شاید بھائیوں کے دل کے اندر رحم آ گیا، آپ نے آواز دے دی۔ وہ کہتے اچھا یہ تو ابھی زندہ ہے۔ اب ان کے دلوں کے اندر شیطان نے اور دشمنی کو ابھارا اور انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم اوپر سے پتھر پھینکتے ہیں تاکہ اس کو یہیں پہ اندر ختم کر دیا جائے۔ پھر یہودا نے منع کیا، اس نے کہا نہیں بھائی ہے، آخر خون ہے ہمارا، تو ایسے نہ کرو۔ وہ پتھر پھینکنے سے بعد آ گئے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زندہ وہاں پر محفوظ فرما دیا۔ جب آپ پہنچ گئے کنویں کے اندر تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آگے عنقریب وقت ایک آئے گا کہ آپ ان کو یہ واقعہ بتلائیں گے، یہ کنویں میں ڈالنے کا یہ واقعہ ان سے ذکر کریں گے، لیکن اس وقت یہ آپ کو پہچان نہیں سکیں گے۔ وہ واقعہ آگے چل کر آئے گا۔ لقد کان فی یوسف، البتہ تحقیق ہے، فی یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں، وَإِخْوَتِهِ، اور ان کے بھائیوں کے واقعہ میں، آیات، نشانیاں، للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے۔ یہ سوال کرنے والے یہودی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق سوال کیا تھا۔ اذ قالوا، جب کہا انہوں نے، لیوسف، کہ البتہ یوسف، وَأَخُوهُ، اور ان کا بھائی، مراد اس سے بنیامین، احب الی ابینا، زیادہ محبوب ہیں ہمارے باپ کے ہاں، منا، ہم سے۔ یہ بنیامین اور یوسف یہ دونوں ہمارے باپ کے ہاں بڑے محبوب ہیں اور بڑے قرب رکھتے ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، ہم مضبوط جماعت ہیں، بڑے ہم ہیں، سارا باہر سے کام شام ہم کرتے ہیں اور سارا پیار ان کو ملا ہوا ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ سری غلطی پر ہے۔ یعنی یہ جو انہوں نے تقسیم کر رکھی ہے نا کہ ہمیں پیار کم دیتے ہیں اور ان کو پیار زیادہ دیتے ہیں، یہ ہمارے باپ غلطی پر ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا اقتلوا یوسف،
कत्ल कर दो यूसुफ अलैहिस्सलाम को, अभी तरहूहु या फेंक दो उनको अर्जन किसी मुल्क में, किसी दूसरे मुल्क में इनको फेंक दो, यख्लु लकुम खालिस हो जाएगी तुम्हारे लिए, वजहु अबीकुम तुम्हारे बाप की तवज्जो, इनको नजरों से दूर कर दो फिर बाप की मोहब्बत खालिस तुम्हें मिल जाएगी। वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, और हो जाना फिर इसके बाद नेक लोग, नेक कौम। इसकी दो तफसीरें हैं। एक तफसीर तो ये है कि जाहिर है बाप से बेटे को जुदा करोगे तो इतना बड़ा कबीरा गुनाह करोगे, कोई बात नहीं, फिर तौबा कर लेना। वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, बेटे को बाप से जुदा करने के बाद, वतकूनु हो जाना मिन बादिही इसके बाद, कौमन सालिहीन नेक कौम, नेक बन जाना, तौबा तैब हो जाना। फिर दूसरी तफसीर ये है कि वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, और हो जाना इसके बाद साले कौम, सुकून वाली कौम, यानी जब बाप से जुदा कर दोगे अब बाप की मोहब्बतें तुम्हें मिल जाएंगी, अब पुरसुकून तरीके से तुम जिंदगी गुजारते रहना। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, कहने लगा, क़ाला बोला, क़ाइलुन एक कहने वाला, मिनहुम उन्हीं में से, ला तक़्तुलू यूसुफ़ा ना तुम कत्ल करो यूसुफ को, ये यहूदा थे जो उनके भाई थे। वअल्क़ूहु और डाल दो इनको, फ़ी ग़याबतिल जुब्बी गुमनाम कुएं में, ग़याबतिल जुब गुमनाम कुएं में डाल दो, यल्तक़ितहु उठा लेंगे इनको, बाज़ुस सय्यारती कोई मुसाफिर, गुमनाम कुएं में डाल दो वहां से कोई मुसाफिर इनको उठा लेगा, इन कुंतुम फ़ाइलीन अगर तुमने करना ही है। क़ालू या अबाना कहने लगे ए हमारे अब्बू जान, मालका क्या हो गया आपको, ला तमन्ना नहीं एतबार करते हमारे ऊपर, अला यूसुफ़ा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़, व इन्ना लहू लनासिहून बेशक हम तो उसके खैर खा हैं, हम तो बड़े इससे प्यार करने वाले, बड़े खैर खा और बड़ा इसका ख्याल रखने वाले, आप हमारे ऊपर इसके बारे में एतबार क्यों नहीं करते। अरसिलहु भेज दो इसको, माना हमारे साथ, गदन कल, कल जो आने वाली है उसमें इसको हमारे साथ भेजो, यरता ताकि ये खूब खाए, व यलअब और खेले, व इन्ना लहू लहाफिजून और बेशक हम इसकी हिफाजत करेंगे, हम आपसे वादा करते हैं मुकम्मल इसकी हिफाजत करेंगे, हम परेशान नहीं होने देंगे। अब ये वहाँ पे खाएगा खेलेगा, ये ऐसे ही जिस तरह आज भी सैर व तफरीह पे लेकर जाने के लिए यही बच्चों की दो चीज़ें होती हैं कि खाए पिएगा भी और खेले कूदेगा, और हम इसकी हिफाजत करें। क़ाला फरमाया हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने, इन्नी लयहज़ुनुनी बेशक मुझे, लयहज़ुनुनी गम होता है, अन तज़हबू बिही ये कि तुम ले जाओ इसको, एक कि मैं गमगीन हो जाऊंगा, मुझे मोहब्बत इससे इतनी ज़्यादा है कि जो दरमियान का वक्फा होगा जब आप इसको लेकर जाओगे तो मैं उसको कैसे गुजारा करूंगा। लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही, एक तो मुझे अपने गम का खतरा है कि जब तुम इसको लेकर जाओ तो मैं गमगीन हो जाऊंगा। दूसरा, व अख़ाफ़ु अन यअकुलहु ज़िअबु और मैं डरता हूँ इस बात से, अन यअकुलहु ज़िअबु ये कि खाया जाए इसको भेड़िया, व अंतुम अन्हु गाफिलून और तुम इससे गाफिल हो, इसको कोई भेड़िया खा जाए और तुम्हें पता भी ना चले। कहने लगे, कालू कहने लगे, लइन अकलहु ज़िअबु अगर इसको खा गया भेड़िया, व नहनु उस्बा और हम एक इतनी बड़ी जमात साथ हैं, इन्ना इदल्ला खासिरून बेशक हम तो फिर खसारे वाले नुकसान वाले ही हो गए, हमारा क्या फ़ायदा इतने बड़े 10 जवानों का अगर हमारे होते हुए इसको भेड़िया खा जाए। लो जी तसलियाँ दे के झूठी तो लेकर चल पड़े। फलम्मा ज़हबू बिही फिर जब वो लेकर चले उनको, व अजमऊ और
इत्तिफ़ाक़ कर लिया उन्होंने अन यजअलूहु, ये कि डाल दें इनको फ़ी ग़याबतिल जुब्बी, गुमनाम कुएँ में, व औहैना इलैहि, अब डाल दिया उसको कुएँ में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह फरमाते हैं व औहैना इलैहि, और हमने वही की उनकी तरफ। यहाँ वही ये एक है नबुव्वत वाली वही, वो आपके ऊपर नाज़िल हुई है 40 साल की उम्र में, और ये जो बचपन की वही है ये इल्हाम के तौर पर भी हो सकती है, और अल्लाह ताला ने बदरिया फरिश्ता पैगाम भी भेजा जा सकता है, किसी तरीके से भी हो सकती है। व औहैना इलैहि, हमने वही की उनकी तरफ, लतुनब्बिअन्नहुम, कि आप परेशान ना हो, आप ज़रूर भी ज़रूर बताएंगे इनको, बिअम्रिहिम, इनका ये काम, बिअम्रिहिम हाज़ा, इनका ये काम, ये जो इन्होंने आपके साथ ज़्यादती की, एक वक़्त आएगा आप इनके सामने ये तज़किरा करेंगे, वहुम ला यशऊरून, उस वक़्त ये आपको पहचानेंगे नहीं। तो इस तरीके से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं के अंदर डाल दिया इन्होंने, और डालने के बाद अब आगे क्या हुआ ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल के सबक में आगे बात चलेगी। अल्लाह ताला हमें पैगम्बरों की फ़जीलत, अज़मत और सदाकत को पहचानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।